السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سامعین کا ہمارے چینل RQ اسلامک اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 16 سے شروع ہوگا، جس کا عنوان ہے پھر کوشش کرو۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر کوشش کرو۔ ذہن اور حافظہ دماغی قوتیں ہیں۔ بعض دماغ قدرت نے ایسے بنائے ہیں کہ ان میں یہ قوتیں تیز ہوتی ہیں، اور بعض میں مدھم۔ جس کا ذہن تیز ہوتا ہے وہ بات کو جھٹ پٹ سمجھ سکتا ہے۔ جس کا حافظہ قوی ہوتا ہے وہ فوراً یاد کر لیتا ہے اور دیر تک یاد رکھ سکتا ہے۔ ذہن و حافظے کی خوبی ایک خدا داد نعمت ہے، مگر جب تک کہ انسان اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا، کوئی فائدہ اس سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کا شکر محنت اور کوشش ہے۔ دیکھو، ایک چالاک گھوڑا 1 میل کا سفر بھی طے نہیں کرتا جب تک تھان پر بندھا ہے۔ ایک عمدہ پرزوں کی گھڑی ہرگز وقت نہیں بتاتی جب تک کوکی نہیں جاتی۔ ایک تیز رو کشتی دریا کے کنارے کبھی نہیں پہنچتی جب تک اپنے مقام سے حرکت نہیں کرتی۔ یہی حال ذہن اور حافظے کا ہے۔ وہ کیسا ہی اچھا ہو، مگر بدون کوشش اور محنت کے کچھ سود مند نہیں۔ ایک معمولی ذہن اور حافظے کا آدمی اگر پورے طور سے برابر کوشش کیے جائے تو وہ ترقی کی دوڑ میں اچھے ذہن اور حافظے والوں سے پیچھے نہیں رہتا۔ لیکن بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جن کو خدا نے اچھا ذہن اور حافظہ عطا کیا ہے، وہ اکثر اپنی تیزی کے غرور میں کافی محنت اور پوری کوشش نہیں کرتے۔ اسی سبب سے وہ مات کھا جاتے ہیں۔ مگر جو محنت ہی کو راحت سمجھتے ہیں اور اپنے کام کی دھن میں لگے رہتے ہیں، وہ کیسے ہی غبی ہوں پھر بھی بازی جیت لیتے ہیں۔ آؤ ایک صحیح قصہ سنائیں، جس کو پڑھ کر تم خود سمجھ لو گے کہ کوشش کے ذریعے سے ایک غبی لڑکا اپنے مدرسے میں کیوں کر نامور ہو گیا۔ وہ قصہ یہ ہے، کسی قصبے کے مدرسے میں ایک لڑکا تھا، نہایت غبی، نہایت کند ذہن، جس کو آموختہ کبھی یاد نہیں رہتا تھا۔ وہ عادت خصلت کا برا نہ تھا، کھلاڑی اور شریر بھی نہ تھا، بدشوق بھی نہ تھا، البتہ اپنے ذہن اور حافظے کی کمی پورا کرنے کا طریقہ نہیں جانتا تھا۔ اسی سبب سے وہ نہایت رنجیدہ اور بے دل رہتا تھا۔ شاید ہی کوئی روز ایسا ہوتا ہو کہ اس کو استاد کی ناراضی سے شرمندہ ہونا نہ پڑتا ہو۔ یہ ایک ایسی ذلت تھی کہ وہ اپنے ہم جماعت لڑکوں سے بھی ہر وقت جھیپتا تھا، یہاں تک کہ اس کو کھیل کے گھنٹے میں اور لڑکوں کی سی خوشی اور دل لگی ہرگز نصیب نہیں ہوتی تھی۔ روز بروز اس کی نا امیدی بڑھتی جاتی تھی، اور وہ اکثر یوں خیال کرتا تھا کہ غالباً خدا نے مجھ کو لکھنے پڑھنے کے واسطے پیدا نہیں کیا۔ ایک روز صبح سویرے مکتب میں حاضر ہوا۔ اگرچہ اس کے حق میں یہ صبح سب سے زیادہ سخت اور ہولناک تھی، مگر خدا کی مرضی یوں تھی کہ یہی صبح اس کی خوش نصیبی کی پہلی صبح ہو گئی۔ آج اس کو آموختہ بالکل یاد نہ تھا۔ استاد نے جتنے سوال کیے ان میں سے ایک کا بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ جب کام ختم ہوا تو استاد نے معمول سے زیادہ غیرت دلائی اور صاف کہہ دیا کہ تم خوب کوشش نہ کرو گے تو مجھ کو اندیشہ ہے کہ تم دنیا میں کسی قابل نہ بن سکو گے۔
وہ لڑکا یہ باتیں سن کر نہایت غمزدہ سا ایک طرف جا بیٹھا اور اوپری دل سے اس بھولے ہوئے سبق کو پھر دیکھنے لگا، کیونکہ اس کے دل پر سخت صدمہ تھا۔ تمام بدن پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ نہایت مایوس ہو کر اپنے ساتھی سے جو اس کے قریب بیٹھا تھا چپکے چپکے کہنے لگا، کیا کوشش کروں؟ مجھ کو یاد تو رہتا ہی نہیں، شاید پڑھنا میرے مقصوم میں نہیں۔ اس کے ہم سبق نے کہا، بھائی جان، یاد نہیں رہتا تو کچھ مذائقہ نہیں، کوشش کرو اور پھر کرو، مگر خدا کے واسطے ہمت نہ ہارو۔ لڑکے نے جواب دیا، صاحب کوشش تو کرتا ہوں مگر سب اکارت ہو جاتی ہے۔ اب اس کے سوا کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ پڑھنا چھوڑ دو۔ اس کے نیک دل ہم سبق نے پھر نرمی اور مہربانی سے کہا، اے عزیز، جو ہو سو ہو، ایک بار تو اور کوشش کر دیکھ۔ اگرچہ اس غبی لڑکے کا دل ٹوٹ گیا تھا، مگر مہربان ہم نشین کی اس صدا نے کہ پھر کوشش کرو، پھر کوشش کرو، اس کا دھارس بندھایا۔ اب وہ ایک بار اور کوشش کرنے پر مستعد ہو گیا۔ رفتہ رفتہ اس نے معلوم کیا کہ الفاظ اور فقرے ذہن نشین ہونے لگے۔ پھر تو اس کی ہمت بڑھ گئی اور تھوڑی دیر میں سارا سبق ازبر کر لیا۔ وہ اس کامیابی سے ایسا بشاش ہوا کہ گویا اس نے ایک بڑا بھاری خزانہ پا لیا۔ اس کو زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ وہ آئندہ بھی اپنے ہر ایک سبق کو اسی طرح جی لگا کر کوشش کرے گا تو یاد کر سکے گا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور بہت ادب کے ساتھ استاد کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ استاد نے کہا، اب کیا چاہتے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، جناب، میں چاہتا ہوں کہ مہربانی فرما کر میرا سبق پھر سن لیجئے۔ استاد نے کہا، تم کس برتے پر درخواست کرتے ہو؟ آدھ گھنٹہ بھی تو نہیں گزرا کہ تم سنانے کھڑے ہوئے تھے مگر ایک لفظ بھی نہ سنا سکے۔ لڑکے نے جواب دیا، بے شک جناب، اس وقت مجھ کو یاد نہ تھا، مگر اب تو خدا کے فضل سے میں اچھی طرح سنا سکتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ جو کچھ دریافت فرمائیں گے اس کا ٹھیک جواب دے سکوں گا۔ استاد نے کہا، خیر سناؤ۔ لڑکے نے تمام سبق اس سرے سے اس سرے تک فر سنا دیا اور سب ٹھیک سنایا، نہ کچھ بولا نہ کہیں رکا، جو بات پوچھی گئی اس کا معقول جواب دیا۔ استاد نے بہت خوشی ظاہر کی اور کہا کہ اگر اسی طرح آئندہ بھی کوشش کرو گے تو میں امید کرتا ہوں کہ تم ایک لائق طالب علم بن جاؤ گے۔ تو پھر اس کا حال یہ ہو گیا کہ مدرسے میں کوئی لڑکا ایسا نہ تھا جو اس سے بہتر سبق یاد کر کے لاتا ہو۔ یاد کرتے ہیں اس سبق کے ہجے اور معنی۔ یہ لفظ ہے ذہن۔ ذہن کے معنی ہے سمجھنے کی قوت۔ حافظہ، اس کے معنی ہے یاد رکھنے کی قوت۔ خدا داد، اس کے معنی ہے قدرتی، خدا کی دی ہوئی۔ تیز روح، اس کے معنی ہے تیز رفتار۔ عطا، اس کے معنی ہے دینا۔ غبی، اس کے معنی ہے کند ذہن۔ کند ذہن، اس کے معنی ہے ارزاں۔ ذلت، اس کے معنی ہے رسوائی۔ ہولناک، اس کے معنی ہے خطرناک۔ مایوس، اس کے معنی ہے نا امید۔ مقسوم، اس کے معنی ہے تقسیم، تقسیم کیا گیا۔ مذائقہ،
اس کے معنی ہے حرج۔ ہم نشین اس کے معنی ہے پاس بیٹھنے والا۔ صدا اس کے معنی ہے آواز۔ مستعد اس کے معنی ہے تیار۔ الفاظ اس کے معنی ہے بہت سے لفظ۔ ذہن نشین اس کے معنی ہے سمجھ میں آیا ہوا۔ ازبر اس کے معنی ہے پکا، حفظ۔ بشاش اس کے معنی ہے خوشی۔ فضل اس کے معنی ہے مہربانی۔ آج کا ہمارا سبق اسی سبق کے ساتھ مکمل ہوا۔ امید ہے کہ ہمارا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا، ویڈیو بھی سمجھ میں آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل RQ اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔